حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على سليم سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلا، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. اس روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، کہ رؤیا صالحہ کے بعد دوسرے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی پسند ہو گئی اور آپ کو اس سے دلچسپی ہونے لگی، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت نشینی اختیار کرتے تھے اور گوشہ نشین ہو جاتے تھے. غار حرا کے سلسلے میں اولاً تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ غار جبل حرا پر واقع ہے. اس مناسبت سے اس غار کو غار جبل حرا کہا جاتا تھا. پھر وحی کے نزول ہونے کے بعد، نزول وحی کے بعد، اس پہاڑ کو دو ناموں سے یاد کیا جانے لگا. اہل مکہ اسے جبل النور کہنے لگے، اور بعض اہل مکہ نے اسے جبل الاسلام کا نام دیا، جبکہ زمانے جاہلیت میں اس کا نام جبل حرا تھا. اب اس کو حرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر واقع ہے اس جگہ کا نام ہی حرا ہے، اور یہ پہاڑ بھی وہاں پر واقع تھا. یہ اصل جبل حجاز کا ایک حصہ ہے، اور یہ غار زمین سے 642 میٹر اونچائی پر واقع ہے. زمین سے 642 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے. اس غار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس غار کی مقدار، یہ غار 1 میٹر چوڑی ہے اور 4 میٹر لمبی ہے. اس غار کی، اس لیے اس غار میں 3 سے 4 لوگ بیک وقت بیٹھ سکتے. اسی لیے عربی زبان میں اگر پہاڑ میں کہیں پر ایسی جگہ واقع ہو جاوے جس میں 3، 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 لوگ بیٹھ سکے تو اسے غار کہا جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ بڑی ہو جس میں 8، 10، 12، 15، 20 لوگ بیٹھ سکے تو پھر اسے کہفن کہا جاتا ہے. اسی لیے اصحاب کہف بھی غار میں تھے، مگر اسے غار نہیں کہتے، اسے کہف کہتے ہیں. الفجوۃ الکبیرۃ فی الجبل، کہ اگر فجوہ کبیرہ پہاڑ میں ہے تو اسے کہف کہا جاتا ہے. والفجوۃ الصغیرۃ فی الجبل، اور اگر فجوہ صغیرہ ہے تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غار کہا جاتا ہے.
تو یہ چونکہ بہت زیادہ بڑا فجوہ نہیں ہے، یعنی ایک سوراخ نما ہوتا ہے جس میں ایک روم یا کمرے کی طرح بن جاتا ہے پہاڑ میں، بعض مرتبہ اسے بنایا جاتا ہے اور بعض مرتبہ یہ قدرتی طور پر پہاڑ میں اس طرح کا فجوہ رہ جاتا ہے، یعنی پہاڑ میں پتھروں کی سیٹنگ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خود بخود یہ کمرہ بن گیا، کمرہ نما بن گیا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب یہ بھی زمانے جاہلیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ کبھی کبھی خلوت کے لیے اسی غار میں آیا کرتے تھے، تو آپ نے بچپن میں انہیں دیکھا، اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جبال مبارکہ میں سے ہے، زمین پر بعض پہاڑوں کو بابرکت اللہ نے بنایا ہے، بعض ندیوں کو بابرکت بنایا ہے، ان میں سے ایک پہاڑ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی بنا کی، یعنی پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تو اس کا پہلا پتھر یہ اسی پہاڑ سے لیا گیا تھا، تو اس مناسبت سے یہ غار اپنے اندر، یہ پہاڑ اپنے اندر بہت ساری خصوصیتیں رکھتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی پہلی وحی کے لیے اسے کیا کیا؟ اختیار کیا اور اسے منتخب کیا اور اسے پسند کیا۔ کہا وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ۔ تحنث کے سلسلے میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بنا ہے حنسن اور ہنسن سے، اور ہنسن کے معنی آتے ہیں الاسم، اور تحنث یہ جب باب تفاعل میں چلا جاتا ہے، تحنث یتحنث تحنثا، تو اس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو اب اس کا معنی ہو جائے گا معصیت سے پاک ہونا۔ یہ تحنثو کے معنی کیا ہوں گے؟ معصیت سے پاک ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی تعبد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی تو ہے معصیت سے پاک اور صاف ہونا۔ گویا کہ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے جاہلیت کے معصیت بھرے ماحول سے بچنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اس مناسبت سے یہاں پر یتحنثو کا لفظ کیا گیا؟ استعمال کیا گیا۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ۔ اب یہ جو وَهُوَ التَّعَبُّدُ کا لفظ ہے، یہ تعبدو کا لفظ کے سلسلے میں کہ یہ لفظ کس کا ہے؟ آیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لفظ ہے؟ آیا امام زہری کی طرف سے اس کا اضافہ ہے یا پھر عروہ کی طرف سے اس کا اضافہ ہے؟ اگر اس کا اضافہ امام زہری یا عروہ کی طرف سے ہے تو اس صورت میں حدیث کے اس ٹکڑے کو وَهُوَ التَّعَبُّدُ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے جسے مجرد کے طور پر ڈالا گیا، یعنی اس کا تعلق راوی سے ہے، اس کا تعلق براہ راست بیان کرنے والے حضرت عائشہ سے نہیں۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، امام طیبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ کا جو لفظ ہے یہ ابن شہاب زہری کی طرف سے تفسیر ہے التحنث کی، اور متاخرین محدثین فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ عروہ کی عادت اس طرح کی تفسیر کرنے کی نہیں ہے، البتہ امام زہری اس طرح سے وَهُوَ کا لفظ استعمال کر عام طور پر اگر کہیں پر کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ من عادات الزہری، امام زہری کی عادات میں سے ہے، لہذا یہ جو اضافہ ہے وہ امام زہری کی طرف سے ہے، وَهُوَ التَّعَبُّدُ کے ان دو لفظوں کا اضافہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ کا اضافہ زہری نے کیا ہے، تو یہ تحنث کا اگرچہ معنی بیان کر رہے ہیں،
مگر یہ تحنسو کے سلسلے میں سہیلی فرماتے ہیں کہ یہ بخاری کے مقامات مشکلہ میں سے ہے، یعنی تحنس کے لفظ کے سلسلے میں کہ اس کے اصل معنی کیا ہے. تو جیسا کہ لغت کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو اس کے معنی ہیں معصیت سے پاک اور صاف ہونا، اور انسان کو عبادت بھی اللہ اسی لیے کرواتا ہے کہ عبادت سے بندہ معصیت سے پاک اور صاف ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے پاس نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، هل يبقى على بدنه درن، تو کیا اس کے بدن پر کہیں پر کوئی درن باقی رہے گا، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو کہا لا يبقى، نہیں باقی رہے گا. کہا اسی طریقے سے نماز، کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں معصیت یہ باقی رہتی نہیں ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ابتدائی معنی ہے گناہوں سے پاک ہونا، اور اس کا انتہائی معنی ہے التعبد. اس کا انتہائی معنی کیا ہے؟ التعبد، کہ جو مقصد گناہوں سے پاک صاف ہونے کا حاصل ہوتا ہے وہ تعبد سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے امام زہری نے اس کی تفسیر گویا کہ وہو التعبد سے کی ہے. وہو التعبد اللیالی ذوات العدد. اللیالی یہ جمع ہے لیلن کی، اصل میں لیلن کے معنی آتے ہیں تاریکی کے. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ تاریکی کے. اسی لیے لیلا کو بھی لیلا کہا جاتا تھا لأنہا سودا، اس لیے کہ وہ کلر میں بالکل کیا تھی؟ سیاہ تھی. اسی مناسبت سے اسے لیلا کہا جاتا تھا، جس پر مجنون فریفتہ تھا. تو لیل کو بھی لیل اسی لیے کہتے ہیں کہ لیل کیا ہوتا ہے؟ یہ سیاہ. اور چونکہ رات میں تاریکی چھائی ہوتی ہے، تاریکی کی چادر یہ آسمان پر چھا جاتی ہے، اس مناسبت سے لیل کو لیل کہا جاتا ہے. سورج کے ڈوبنے سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے اس پر لیل کا اطلاق ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی کی جمع ہے اللیالیہ ذوات العدد. یہ اللیالیہ یہ ظرف واقع ہوتا ہے، یہ تحنثو کا مفعول فی بنتا ہے. ذوات العدد، ذوات یہ جمع ہے ذاتن کی، یہ اور اس کا اعراب یہ ملحقات جمع مؤنث سالم کی طرح ہے. تو اس میں حالت نسبی میں یہ حالت جری کے تابع ہوتا ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہے، مگر کس کے تابع ہے؟ حالت جری کے تابع ہے. ذوات العددی، اب یہ ذوات العددی کا کیا مطلب؟ امام طیبی فرماتے ہیں کہ ذوات العددی سے مراد یہاں پر معدود چند راتیں یعنی تقلیل کی طرف اشارہ ہے. دیگر بعض شارحین کا کہنا ہے کہ ذوات العدد یہ تکثیر کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ذوات کا لفظ یہ عربی زبان میں یہ متضاد الفاظ میں سے ہے، یعنی ایک ہی لفظ اپنے اندر متضاد معنی رکھتا ہے. تو یہ تقلیل کا معنی بھی رکھتا ہے اور تکثیر کا معنی بھی رکھتا ہے. تو طیبی کا کہنا ہے کہ اس سے مراد تقلیل ہے یعنی معدود چند راتیں، اور بعض شارحین کا کہنا ہے ذوات العدد یعنی بہت ساری راتیں، تو وہ تکثیر اس سے مراد لیتے ہیں. البتہ تقلیل کی طرف عام طور پر محدثین کا رجحان ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے بھی تھے تو فرماتے ہیں یا تو 3 دن کے لیے جاتے تھے یا 7 دن کے لیے جاتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے لیے جاتے تھے. اب 1 مہینہ بھی اگر مانا جاوے تب بھی سال کے 11 مہینے کے مقابلے میں 1 مہینہ تو قلیل ہی ہے بہرحال، اور اگر 3 دن ہے تو وہ تو اقل قلیل ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تقلیل کا معنی مراد لینا زیادہ پسندیدہ ہے. کہ ذوات العدد معدود چند، اور بعض حضرات کے مطابق بہت ساری راتیں آپ وہاں پر رہتے تھے. قبل ان ينزع الى اهله، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے. یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ینزع یہ لفظ بعض روایتوں میں رجع سے یرجعو کا لفظ آیا ہے، قبل ان یرجع کا لفظ آیا ہے، اور بعض روایتوں میں ینزعو کا لفظ آیا ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ
اگر اس کو رجع سے مانے تو رجع عام لوٹنے کے معنی میں، چاہے رغبت کے ساتھ لوٹنا ہو چاہے بغیر رغبت کے لوٹنا ہو تو اسے رجع کہتے ہیں. اور نزع کے معنی آتے ہیں رغبت کے ساتھ لوٹنا، اور نزع کے اصل معنی تو کھینچنے کے آتے ہیں، لیکن جب اس کا استعمال رجع کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ رغبت کے ساتھ لوٹنے کے معنی میں آتا ہے. تو اب یہاں پر خاص طور پر اس لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ ان ينزع الى اہلہ، کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہاں پر جاتے تھے مگر چونکہ رہبانیت آپ کی فطرت میں نہیں تھی، اس لیے آپ بعد میں رغبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف آ جایا کرتے تھے. یعنی خلوت سے جلوت کی طرف کیا ہوتے تھے؟ آپ تشریف لے آتے تھے. تو اس لیے اس میں رغبت کا معنی اس لیے پہنایا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جلوت کے مقابلے میں خلوت یہ زیادہ ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ خلوت یہ انسان مختلف اغراض کی وجہ سے خلوت اختیار کرتا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ یا تو انسان خلوت اختیار کرتا ہے ازدیاد معرفت الہی کے لیے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جاوے، اس کے لیے خلوت اختیار کرتا ہے، یا انسان خلوت اختیار کرتا ہے ازالہ توحش کے لیے، گناہوں کی وجہ سے جو وحشت دل میں پیدا ہو گئی ہے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے، یا پھر انسان خلوت نشینی اختیار کرتا ہے حصول لذت عبادت کے لیے. عبادت میں تنہا رہ کر جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ جلوت میں کی جانے والی عبادت میں مزہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلوت کی جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت میں بندہ اور اللہ اکیلے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کی اس میں ریا اور عجب وغیرہ کا شبہ نہیں ہوتا ہے. اور جلوت میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ریاکاری اور عجب کا کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. کہ کبھی کبھی اچھے آدمی کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خلوت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلوت اختیار کی تو کہا کہ اس خلوت کی وجہ کیا تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ حصول لذت عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لذت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اسی لیے حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کے یہاں پر خلوت کے لیے، یعنی بندے کو گناہوں سے پاک کر کر اپنے تزکیہ نفس کے لیے ایک علاج خلوت کا اختیار کیا گیا ہے. تو کیا اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرات صوفیہ کا خلوت کے لیے مختلف درجات کا اختیار کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کے کبار صوفیہ نے اسے اختیار کیا ہے. البتہ امام ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا اس وجہ سے. لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نبوت سے پہلے کیا مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل بھی خلاف اولا بھی نبوت سے پہلے صادر نہیں ہوا. گناہ وغیرہ تو بہت دور کی بات، لیکن کبھی خلاف اولا بھی صادر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکلتی ہے. اسی لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ کے یہاں پر سب سے پہلے جب کوئی بندہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 3 دن کے لیے خلوت میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے خاطر باہر آئے، ورنہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے. اور اگر اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ 1 ہفتے کے لیے اس کو خلوت میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی اس کو فائدہ محسوس ہو تو مزید اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے 1 مہینے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی اگر اس کو فائدہ حاصل ہو جاوے تو مزید اسے بالکل مجلہ اور مصفہ کرنے کے لیے 1 چلے کے لیے اسے خلوت میں بٹھایا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو 1 چلہ ہے، یہ 1 چلہ انسان کے تغییر احوال میں بڑا مؤثر ہوتا ہے، احوال کی تبدیلی میں. کیسے؟ کہا جیسے
انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ کیا بنتا ہے؟ علاقہ بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے۔ تو کہا انسان کی مادی چیز میں 40 دن میں انقلاب اور اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک خلوت میں بیٹھنے سے انسان کے نفس میں اور اس کی روحانیت میں بھی بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت معصیت اور برائیوں سے ہٹ کر اچھائی کی طرف کیا ہو جاتی ہے؟ مائل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، احادیث صحیحہ سے، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ نفاق سے براءت اور جہنم سے براءت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کہاں 40 دن تک 5 وقت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ تو فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض خمسہ کو ادا کیا، لہو براءتانی، براءت من النفاق و براءت من النار، کہ دنیا میں اس کو اللہ نفاق سے بری کر دیتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے جہنم کی آگ سے کیا کر دیتا ہے؟ بری کر دیتا ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ کہ 40 دن جب آدمی پڑھتا ہے تو اب اس کے اندر نماز سے لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب 40 دن کے بعد وہ نماز چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اب وہ تواتر کے ساتھ شوق اور رغبت ہو گئی۔ اب جب پوری پابندی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے براءت نفاق بھی ہو جائے گا اور براءت من النار بھی ہو جائے گی۔ براءت نفاق جب ہو گیا تو براءت من النار بدرجہ اولا۔ تو اور ہمارے زمانے میں اس چیز کی سخت ضرورت ہے، جبکہ ہمارے علماء اور طلباء یہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے نہیں ہے۔ اس کے بڑے برکات آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اچھی طرح سے پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے آپ زاد راہ اختیار کرتے تھے، اس کے لیے آپ توشہ لے لیا کرتے تھے۔ تزود یتزود تزودا باب تفاعل سے ہے، یہ زاد سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے مسافر کا اپنے ساتھ توشہ لے لینا، کھانے کے لیے کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے لیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسباب کا اختیار کرنا خلاف توکل نہیں ہے، اختیار اسباب یہ خلاف توکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن وہاں پر قیام کرنا ہوتا اتنے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ توشہ لے جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب توشہ ختم ہو جاتا تھا تو آپ دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس کیا ہوتے تھے؟ تشریف لاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہم میں سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے، اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ مطلق طور پر علی نساء العالمین، دنیا کی تمام عورتوں پر اگر سب سے افضل کوئی عورت ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ افضل نساء العالمین بالاطلاق، مطلق طور پر۔ جہاں پر حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا تو فرماتے ہیں کہ عائشہ کا افضل ہونا یہ خدیجہ کے بعد ہے، خدیجہ کے ہوتے ہوئے نہیں۔ خدیجہ مطلق طور پر پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل قرار دی گئی، یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل۔ حضرت فاطمہ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ تو ہے، مگر افضل نساء العالمین یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی مسلسل ان کو یاد کرتے رہے، اور ان کا اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر احسان تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کا ایک نکاح زرارہ سے ہوا تھا اور ایک نکاح عقیق سے ہوا تھا،
اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک راجح قول کے مطابق 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہے، ایک ہے قاسم اور دوسرے ہے عبداللہ، اور بعض روایت کے مطابق ان کا نام طاہر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے یہ ماریہ قبطیہ سے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے. جو 15 سال کا عرصہ ہے 25 سال سے 40 سال کی عمر میں، اور دونوں بیٹے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ذکور تو پیدا ہوئی تاکہ کوئی آپ کو تانا نہ دے سکے. البتہ ان اولاد ذکور کو زندگی نہیں، طول حیات نہیں دی گئی. کیوں طول حیات نہیں دی گئی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے ان کی جو اولاد ہوتی تھی انہیں نبوت ملتی تھی. اگر آپ کی اولاد زندہ رہتی تو نبوت نہ ملتی. تو یہ بھی ایک قسم سے گویا کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کے بیٹوں کو کیوں نبوت نہیں دی گئی. تو اس لیے اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں. ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے، اور بعض نے کہا 4 صاحبزادے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 3. بعض نے عبداللہ اور طاہر کو الگ الگ شمار کیا ہے اور بعض نے دونوں کو ایک ہی شمار کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ابراہیم تھوڑی بڑی عمر کے ہوئے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہوئے تھے، ورنہ سب بچپن ہی کے اندر کیا ہو گئے، انتقال کر گئے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں تھی، اور حضرت زینب یہ آس کے نکاح میں تھی، اور حضرت ام کلثوم اور رقیہ یہ پہلے نکاح میں تھی ابو لہب کے بیٹوں کے. انہوں نے طلاق دے دی تو پھر یہ نکاح میں آئی. پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، تو پہلے ایک نکاح میں آئی اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری ان کے نکاح میں دی اور کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں جو دیا اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا تھی؟ اشدہم حیاء عثمان. اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر حیا کسی کے پاس پائی جاتی تھی حضرات صحابہ میں خصوصیت کے ساتھ، تو اس حیا کے مالک کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی مناسبت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال قبل آپ کا انتقال ہوا. جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال آپ کا بھی انتقال ہوا. اسی وجہ سے اس عام کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ اس میں اختلاف کرتے ہیں مورخین، کسی نے کہا 4 سال پہلے، کسی نے کہا 5 سال پہلے، لیکن راجح قول ہمارے محدثین اور مورخین فرماتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال ہوا. آپ کے معراج کے واقعے کے پیش آنے سے پہلے، معراج کے واقعے کے پیش آنے کے بعد نہیں، معراج کے واقعے کے پیش آنے سے تو فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال ان کے بہت سارے مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں. ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها، پھر اسی کے مثل وہ آپ کے لیے زاد راہ تیار کر دیتی تھی. یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق 5 مہینے یا 6 مہینے تک یہ سلسلہ اخیر میں کرتے رہے کہ ذات توشہ لیتے اور چلے جاتے، پھر آتے توشہ لیتے اور پھر چلے جاتے تھے. اور بعض روایتوں میں کہ چند سالوں تک آپ ایسا کرتے تھے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اور آپ ایسا کرتے تھے. البتہ جب وحی کے نزول کا وقت قریب آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت خلوت نشینی اختیار کرنا کیا کر دی، شروع کر دی.